الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے نال تمام دنیا دے آزادانہ دی حفاظت فرمائے ہر جگہ محرم الحرام نو عقیدت و احترام نال منان دی توفیق عطا فرمائے شر پسندہ نو خالق کائنات نے اس تو نابود کرے جنہ عزیزاں دیاں دعاواں نے خالق کائنات ذکر دے صدقے نال دعاواں قبول فرمائے میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دنیا دے علم چھے کہ 1446 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنے دامن سمیٹ کے غروب کر چکا ہے اور 1447 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے میرے محترم سامعین ماہ محرم دے متعلق کل دے اخبار وچ بھی ایک آدمی نے باقاعدہ چھاپیا ہے اور ہمیشہ تو چھاپیا جاندہ ہے محرم تو ایک دن پہلے کہ محرم ایسا مہینہ جو ایک مہینہ ہے جنہوں شہر اللہ کہا گیا ہے اللہ دا مہینہ وہ 4 مہینے جنہاں بچے عرب دی جہالت بھی جنگ منع ہوتی سی انہاں 4 مہینہ جو ایک مہینہ محرم ہے انہوں منسوب کیتا گیا تاریخاں دے مختلف حوالے نال یعنی حضرت آدم علیہ السلام جدوں حضرت حوا نو ملے نے تے محرم سی دسیا جاندہ کہ 10 محرم سی پھر حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا پار لگا 10 دن عاشور سی محرم سی حضرت ابراہیم دی اگ گلزار بنی عاشورہ محرم دا دن سی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں تو باہر آئے 10 محرم سی یہ ساریاں چیزاں منسوب نے محرم نال نبیاں دے واقعات بھی محرم نال منسوب نے لیکن 61 ہجری دے واقعہ کربلا تو بعد یہ محرم صرف حسین ابن علی نال منسوب جدو محرم دا چند نظر آتا ہے تو اپنے بیگانے دے چ امام حسین علیہ السلام دا نام ہی آتا ہے کوئی حضرت امام نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آکھے یا علیہ السلام سمجھے بہرحال امام حسین علیہ السلام دا نام ذہن چ ضرور آتا ہے اور کمال ہے کہ نبیاں نال مہینہ منسوب سی لیکن واقعہ کربلا تو بعد پھر اس مہینے وچ جڑی شبیر نے اپنی مجلس رکھوائی وہ پوری دنیا تے جتھے جتھے ہن مجلس حسین علیہ السلام ہو رہی ہے نا کمال ہے کہ یہ وچ ہی آدم دا بھی ذکر آ جاندہ ہے یہ وچ ہی نوح علیہ السلام دا ذکر بھی آ جاندہ ہے اس مجلس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی آ جاندہ ہے اس مجلس سے حسین یوسف علیہ السلام دا ذکر بھی آ جاندہ ہے گویا اس ویلے پوری دنیا تے جڑی زیارت عاشور پڑھی جا رہی ہے کہ پوری تاریخ انبیاء نے اپنے اندر ضم کر لیا واقعہ کربلا نے اور پھر آج پوری دنیا کھلو کے اندی السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام ہو اے نوح کے وارث تجھ پہ سلام ہو اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام ہو اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث تجھ پر سلام ہو اور اے رسول خدا حبیب کبریاء کے وارث تجھ پہ سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام پورے انبیاء دے وارث قرار دیتے گئے اور آج ہر نبی دا ذکر مجلس حسین جو مل رہے میرے محترم سامعین اس ساری اختلافات دے باوجود پوری دنیا دے مسلمان کم از کم ایک فکر تے مطمئن نے اور متفق نے جڑا میں اس سال دا موضوع رکھے ہیں وہ پہلی مجلس ہے اتنے میں آغاز کر رہے ہیں اس موضوع کا پوری دنیا کم از کم جس حوالے نال بھی محرم نو پہچان دی ایک گل پوری دنیا تے طے ہوئی شیعہ سنی احباب کہ واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی واقعہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی
یہ علامہ اقبال تو لے کے پوری دنیا دے شعراء نے اور پوری دنیا دے دانشوراں نے انہوں حق و باطل دا مارکا قرار دیتا ہے۔ مطلب میں اس سال اپنا موضوع رکھے ہے کہ اگر حق و باطل دا مارکا ہے، باطل نو سمجھن دی زیادہ ضرورت نہیں، حق نو سمجھ لیا جائے کہ حق ہے، چونکہ حق دے جڑا مقابلے تے آئے گا وہ باطل ہوئے گا، وہ دے واسطے سانوں زیادہ محنت دی ضرورت نہیں، جڑا حق دے مقابل ہوئے گا وہ باطل ہوئے گا۔ تو میں اس سال اپنا موضوع قرار دیتا ہے کہ قرآن سے تلاش حق۔ اسی قرآن وچوں تلاش حق رکھنے۔ میرے عزیزو، دنیا تے کوئی بندہ ایسا نہیں جدوں یہ آیت پڑھی جاندی ہے، جڑی میں آیت پڑھی ہے، آیت مجید ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان بندوں سے کہہ دو کہ جاء الحق، حق آ گیا ہے، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل گم ہو گیا۔ حق آ گیا، باطل گم ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل گم ہی ہو جانے والی چیز تھی، اسے گم ہی ہونا تھا۔ یہ دو چار ترجمے اور بھی ہیں جی، میں وہ بھی عرض کر دینا۔ ایک ترجمہ تھا کیتا کہ حق آ گیا، باطل بھاگ نکلا، ایک ترجمہ۔ دوجا ترجمہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ تیسرا ترجمہ حق آ گیا، باطل نابود ہو گیا۔ چوتھا ترجمہ، یہ سارے میں مذہبان دے ترجمے کرنا۔ حق آ گیا اور باطل زائل ہو گیا۔ ایک پنجابی ترجمہ بھی، انہاں کل دا ترجمہ بڑا خوبصورت کیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب للکر کے کہہ دے۔ کل دا مطلب انہاں لیا ہے، پنجابی ترجمہ ادا کیتا ہے شریف کنجائی صاحب نے، کنجا دے اے گجرات دے نال کنجا ہے۔ انہاں فرمایا میرا حبیب لوکاں نوں للکر کے کہہ دے کہ حق وس پہ ہے، باطل نس پہ۔ یعنی حق وس پہ ہے، حق وس پہ ہے تے باطل نس پہ۔ یعنی یہ 5 ترجمے میں جناب دے سامنے اس آیت مجیدہ تے کیتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ دے تحت اسی 10 دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج بنیاداں دی آیتاں رکھنیاں نے، عمارت پھر تعمیر تے کریں گے، اور انشاءاللہ بنیاد اچھی بن جائے پھر عمارت جتھے مرضی لے جاؤ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل حبیب ان سے کہہ دو، بندوں سے کہہ دو جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آتا ہے نا تو باطل چلا جاتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے باطل کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہاں حق لے آؤ۔ حق آ جائے گا آٹومیٹک باطل وہاں سے چلا جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے باطل نو سمجھن تو پہلے میرے خیال حق نو سمجھنا جائے بھئی باطل تو چلا جائے گا، حق آ جائے گا تو باطل چلا جائے گا۔ ایک گل قرآن چو طے ہو گئی، حق جیڑی گلی چاہ جائے باطل اس گلی چو غائب ہو جائے گا، حق جس پنڈ چاہ جائے باطل اس پنڈ چو غائب ہو جائے گا، حق جس ذہن چاہ جائے اس ذہن چو باطل غائب ہو جائے گا، حق جس دل میں چاہ جائے اس دل چو باطل غائب ہو جائے گا۔ باطل دا ٹھکانہ حق والی جگہ تے نہیں ہو سکتا۔ یہ دا مطلب ہے بس ساڑھے سامنے بندے قرآن بھی چکن تے اسی نہیں منتے کہ ایک ذہن چ حق بھی ہوئے تے باطل بھی ہوتا ہی ہوئے، یہ ممکن نہیں۔ اسی چونکہ قرآن چو حق تلاش کرنا ہے، موضوع ہے کہ قرآن چو حق۔ ویسے دنیا دا ہر بندہ ہر مسلک اپنے آپ نو حق قرار دیندہ تے دوسرے نو باطل قرار دیندہ۔ میرا خیال ہے کہ سانو ایک دوسرے نو باطل کہنے دی بجائے اپنے آپ نو حق ثابت کرنا چاہیے۔ شکریہ، اپنے آپ نو حق ثابت کرنا چاہیے۔ اسی تلاش حق کرنے ہیں، اور میرا پروگرام ہے کہ نہ 10 دنوں میں صرف قرآن چو وکھیا جائے قرآن دی نظر چ حق کیا۔ بہت شکریہ۔ تاریخ چو حق و باطل دا پیمانہ اور ہے، قرآن چو حق و باطل دا پیمانہ آؤ، کیونکہ قرآن لا ریب ہے، تاریخ لا ریب نہیں۔ تاریخ چ شک ہو سکتا ہے، میرے محترم سامعین، قرآن چ شک نہیں ہو سکتا۔ اور میں سمجھنا کہ محرم الحرام چ جنہ قرآن پڑھیا جانا چاہیے عام دنوں تو زیادہ پڑھیا جانا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے، لیکن محرم میں رمضان تو بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ محرم اس ذات نال منسوب ہے جتھے انہیں قرآن پڑھیا اتھے کسے بھی قرآن نہیں۔ میرے آقا شبیر علیہ السلام نے جس نوک تے جا کے سلام تے قرآن پڑھیا انج کسے بھی نہیں پڑھیا۔ اس واسطے میں سمجھنا کہ بہت قرآن پڑھنا چاہیے محرم میں، اور قرآن دے حوالہ جات نہ ہی اسی کوشش کر رہے ہیں کہ حق نو ثابت کیتا جائے۔
میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھ دینا جی، یہ حق دے متعلق، یہ انشاءاللہ تساں ہر روز حق ذہن چ رکھنا ہے، اس حق تے ہی ساریاں وجہ سورہ مبارکہ عصر دی آیت مجیدہ پڑھ دیں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ گھاٹے اور نقصان سے بچیں گے جن کے اعمال صالح ہیں اور صاحب ایمان ہیں۔ صاحب ایمان بچیں گے گھاٹے اور نقصان سے، اور اعمال جن کے صالح ہے وہ بچیں گے، باقی ساری دنیا خسارے میں چلے جائے گی۔ پھر اللہ نے حق والے لوگوں دی پہچان دسی ہے۔ اللہ فرماتا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہاں ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو پہلے حق کی نصیحت کرتے ہیں، پھر صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ حق والے جب آپس میں ملتے ہیں، یہ مومنوں کی نشانی ہے کہ جب آپس میں مومن اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی حق پہ قائم رہنا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ساتھ کہتے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ادھر دو چیزیں آ گئی ہیں جی، شکریہ قبلہ، حق کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی صبر کی بات کرتے ہیں۔ ایک قبلہ لازم و ملزوم نے دو میں چیزاں کہ حق دی گل کرنا نال صبر دی گل کرنا۔ کیوں؟ اس واسطے جب حق آتا ہے نا جی تو پھر فوراً مصیبت آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پھر صبر کرنا۔ جہاں حق آتا ہے وہاں مصیبت آتی ہے۔ طے جی حق دی گل تسی گھر کرو، گھر مصیبت آئے گی، گلی چ کرو، گلی چ مصیبت آئے گی۔ حق دی گل کرو مصیبت آئے گی، پھر کی کرنا ہے؟ پھر صبر، پھر صبر۔ یہ مطلب ہے صبر کرتے ہی وہ ہیں جن کے پاس حق ہوتا ہے۔ بھائی تواصوا بالحق، پہلے تو وہ حق کی بات کریں گے، جب حق کی بات کریں گے تو پھر صبر کی نصیحت کریں گے۔ جہاں حق آئے گا وہاں صبر کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے حق کے بعد مصیبت کا آنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ آ سکتی ہے اور ضرور آئے گی۔ جہاں حق، کئی بندے حضرت علی علیہ السلام نو منن تو بعد آندے نے یار تانوں بھی منے ہیں تے ساریاں مصیبتاں ساڈے واسطے ہی نے، تے بندہ پوچھے علی حق نہیں؟ کئی بندے سوچتے ہیں من بھی تینوں لیا ہے، سبحان اللہ، یا علی تانوں بھی من لیا ہے تے پھر ساریاں مصیبتاں بھی ساڈے واسطے نے۔ عزیزو حق جڑا نا، حق جدو تسلیم کرو گے مصیبت آئے گی۔ بائیکاٹ بھی ایک مصیبت ہے، بندیاں دا نہ بولنا بھی ایک مصیبت ہے، بندیاں دا دیواراں تے کافر لکھ دینا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ دیکھو نا بندیاں دی بول چال ہی ختم کر دیتے ہیں۔ علی تمہیں پتہ ہے میں کم سے کم پہلی مجلس ہی یاد آ گیا نے، یہ طارق جمیل صاحب پوری زندگی تبلیغ کیتی ہے، جدن حق دی گل کیتی ادھر ہی مصیبت آ گئی۔ تبلیغ پوری زندگی کیتی، جدن انہیں آکھیا نا علی مولا ہے، علی مولا ہے، ادھر ہی انہوں نے اپنی جماعت اندر مگر چڑھ گئی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ مطلب ہے جدو حق دی گل کرو گے تو مصیبت آئے گی۔ حضرت علی نو منن والے مصیبتاں تو کدی بھی گریز نہ کرن، مصیبت آ جائے تو کدی بھی پریشان نہیں ہونا، اس واسطے کہ علی صرف حق نہیں، علی حق کا امام ہے۔ پیغمبر نے آدم نے کدو فرمایا میرے رسول نے کہ اے اللہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق پھرتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر جدھر علی پھرتا ہے، حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑتا ہے۔ علی صرف حق نہیں، علی امام حق، علی رہنمائے حق، علی ہادی حق ہے۔ لہٰذا مصیبتہ تو نہیں گھبرانا۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو انہوں پتہ ہے مصیبت پوری دنیا دے مسلمان پہ وسدے نے تے آرام نہ پہ وسدے، کوئی روڑا نہیں، انہوں تے کوئی مصیبت نہیں۔ مصیبت صرف ایک ملک تے آئی ہے جنہاں اعلان کیتا ہے حق و مالی والی ایسے پوری دنیا تے ایک ہی ملک ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جدو حق دی گل کرو گے مصیبت آئے گی، یہ پھر طے ہو گئی، جتے حق آئے گا مصیبت آئے گی، پھر اتنے صبر کرنا۔ دو آیتیں ہو گئی ہیں جی، یہ دو آیتیں میں ہر روز پڑھنی ہیں۔ اس تو بعد میں تیسری آیت مجیدہ دا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ میرے کو سورہ مبارکہ
یونس دی آیت مجید ہے جہدے تو میں سہارا لے کے گفتگو اگے ٹر رہا موضوع حق دھیان نال تساں قبلہ حق سنیا نا تے اللہ دے فضل نال حق حق ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اساں زیادہ کام قرآن چو لینا ہے، کیونکہ موضوع ہے کہ قرآن سے حق تلاش حق کرنی ہے، لیکن کرنی قرآن چو تو سب قرآن شریف تو بالکل نہیں رائی دے برابر بھی پریشان ہونا پہ ایک قرآن چو پڑھیں گے تو پھر تاریخ دی کوئی گل بچ نہ آئے گی یا حدیث دی سب آئے گا، لیکن ایک گل طے ہے جدن لوگاں نو قرآن چو حق مل گیا نا تو پھر ساری کائنات نو پتہ لگ جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ قرآن چو حق تلاش کرنے ہیں، حیدر کرار دی بارگاہ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ یونس ارشاد فرمایا، اے آیت نمبر 53 جی، اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، میرے حبیب تجھ سے آ کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ یہ مطلب ہے گل نمی نہیں، گل پرانی ہے۔ رسول خدا دے دور وچ بھی تلاش حق ہے سی۔ میں موضوع قرآن دے بچوں رکھیا تلاش حق۔ جس بندے نے رگ و سجدہ تلاش کرنا ہے اس کسی نے پوچھنا تو ہے نا کہ رگ و کتھے پوچھنا تو ہے نا رگ و کتھے وے، یہ مطلب وہ متلاشی رگ ہے تاں پوچھ رہے ہیں کہ رگ و کتھے وے، وہ تلاش کر رہے ہیں چونکہ تلاش کرتے سن اس دور سے بھی بندے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، میرے حبیب لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ فرمائیے حق کیا ہے۔ پیغمبر سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ حق کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل ای و ربی، ان سے کہہ دے مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی، مجھے قسم ہے میرے پالنے والے کی، مجھے قسم ہے میرے رب کی، انہو لحق، میں تمہیں بتاؤں کہ حق کیا ہے۔ دیکھو جی گل نبی کر رہے ہیں انہاں لوگاں نال، ویسے سمجھتے ہونی ہونی چاہیے تھی، نبی دی گل ادوں بھی اوڈی سی ہن بھی اوڈی ہے۔ یہ مطلب ہے آج کوئی پوچھے گا سوال دا جواب ہوئی، ادوں کسے پوچھے تو سوال دا جواب ہوئی۔ اللہ فرماتا حبیب کل ای و ربی، ان سے کہہ دے مجھے میرے رب کی قسم انہو لحق، یہ جو حق ہے نا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کمال ہے یار، اتنا وسیع معنی حضور نے دسے، ایک اشاری دسی، فرمایا پہلے یہ سمجھو کہ حق کیا ہے۔ وما انتم بموجزین، اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ حق وہ ہے جو کسی کے سامنے عاجز نہیں آتا۔ سبحان اللہ، حق وہ ہے جو تم سے کبھی عاجز نہیں آئے گا، جو عاجز آ جائے وہ حق نہیں، اور حق وہ ہے جو کبھی کسی کے سامنے عاجز نہ آئے۔ ہن یہ بھی ترجمہ کرنا پینا ہے، یہ عاجز کنوں آتے ہیں، حق کبھی بھی عاجز نہیں آتا۔ یہ 9 معنی نے جڑے میں جناب دے سامنے بیان کر رہے ہیں، عاجز دے 9 معنی نے، پھر خود اندازہ لا لینا، ساری محنت میرے کو نہ کروانا، کچھ آپ اندازہ لانا کہ کیڑی کیڑی شے نو عجز کیا جاتا ہے، عاجز کنوں آتے ہیں، اس تو بعد پتہ لگے گا کہ حق کنوں آتے ہیں۔ 10واں معنی جڑا نا جی وہ پھر میں انشاءاللہ وہ بعد چ کروں گا، پہلے 9 معنی عرض کر رہے ہیں۔ عاجز کسے کہتے ہیں، عجز کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری چو جڑا میں پڑھے نا جی اردو ڈکشنری چی جی اردو ترجمہ وہ 9 ترجمے نے، وہ فرماتے ہیں عجز عاجز کمزور کو کہتے ہیں، یہ مطلب ہے حق کبھی کمزور نہیں۔ شکریہ کہ بلا شکریہ یارا، عاجز دے 9 معنی پڑھنے لگا، میرا وقت تک معنی پڑھ دینا، ایک ایک تے لگا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ عاجز پہلا معنی ہے کمزور، دوسرا معنی ہے بے بس، تیسرا معنی ہے مجبور، چوتھا معنی ہے لاچار، 5واں معنی تھکا ہوا، 6واں معنی مایوس، 7واں معنی نا امید، 8واں معنی غریب، 9واں معنی مسکین۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے جب حق عاجز نہیں آتا تو طے ہو گیا کہ حق نہ کبھی کمزور ہوتا ہے، نہ حق کبھی بے بس ہوتا ہے، نہ حق کبھی مجبور ہوتا ہے، نہ حق کبھی لاچار ہوتا ہے، نہ حق کبھی تھکتا ہے، نہ حق کبھی مایوس ہوتا ہے، نہ حق نا امید ہوتا ہے، نہ حق کبھی غریب اور مسکین ہوتا ہے۔ اس سے واسطے شیعہ نے مصطفیٰ تو بعد بلا فصل ایسے حق نو منے ہیں، ہم نے 5 چیزیں طے کر لی ہیں، ہم نے اسے حق سمجھ کے ہاتھی مانا، جو میدان میں آئے تو کمزور نہیں ہوتا، سوال کیا جائے تو بے بس نہیں ہوتا، مدد مانگی جائے تو مجبور نہیں ہوتا،
امتحان آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا، اور ضرورت مند آ جائے تو مسکین نہیں ہوتا۔ سبحان، شکریہ، مہربانی کرنا، نہایت مہربانی۔ یعنی حق اسے کہتے ہیں جو کسی کے سامنے عاجز نہیں آتا۔ اچھا جی، 10واں ترجمہ بڑا کمال، وہ فرماتے ہیں کہ عاجز کو سمجھنے کے لیے اس کے متضاد کو سمجھ لو۔ کسی شے دے اصل معنی تک پہنچنے واسطے وہ اپوزٹ ویکھیے، وہ متضاد ویکھیے تو انج سمجھ آؤں، جنہوں بچے نوں 9 معنی دی سمجھ نہیں آئی، 10ویں دی ضرور آئے گی۔ عاجز کا متضاد ہے قادر۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے جو حق ہے نا، حق وہ عاجز نہیں آتا، قادر ہوتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ جو قدرت نہ رکھ سکے وہ حق نہیں ہوتا، جو قدرت نہیں رکھتا وہ حق نہیں ہوتا۔ ہم نے ہمیشہ حق اسے مانا ہے جو مجبور نہ ہو، قدرت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ، بہت اچھی تمہید ہو گئی جناب، مہربانی، شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ہن حق پڑھنا شروع کر دی۔ حق دے معنی تے کافی ذہن چ آ گئے کہ حق عاجز نہیں ہوتا، حق کدی مجبور نہیں ہوتا، حق قادر ہوتا۔ میرا خیال ہے بار بار معنی نہ دہرائیے، اگلی آیت مجیدہ پڑھیے، پھر سورہ مبارکہ یونس دی 32 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، میرے حبیب ان سے کہہ دے تمہارا جو رب ہے نا وہ حق ہے۔ میں گنتی 1 2 تو شروع کرنی ہے، 64 65 تو شروع نہیں کرنی۔ جتوں حق شروع ہوندے نے میں اتھوں شروع ہیں۔ پہلی مجلس سے پہلا حق تمہارا رب ہے، اللہ حق ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ عاجز نہیں آتا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ کبھی عاجز نہیں آتا بلکہ ہر شے پر قادر ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے آج کے بعد طے ہو گیا، اللہ قادر ہے، عاجز نہیں، چونکہ حق ہے، لہذا اللہ جس کو حق کہے گا اس کو عجز سے بچا لے گا، اپنی قدرت عطا کر دے۔ شکریہ، مہربانی۔ تمہارا رب حق ہے، یہ اپوزٹ بھی بچ موجود ہے، یہ لطف ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، میرا حبیب تیرا رب جو ہے نا وہ حق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، یہ بڑی اچھی گل ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اور طے کر لو کہ تمہارا رب حق ہے، اور جو حق کو چھوڑے نا اس کے بعد وہ صرف گمراہ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ مطلب ہے حق دا باطل تو علاوہ ایک اور بھی متضاد مل گیا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں گمراہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اور جہاں حق آ جاتا ہے وہاں کوئی گمراہ نہیں ہوتا، اور جہاں گمراہی آ جائے سمجھو وہاں ابھی تک حق نہیں آیا۔ یہ مطلب ہے جس ذہن چ حق آ جائے گا وہ کدی بھی گمراہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب ہے ہدایت تے وہ رہے گا جہدے کول حق موجود ہے۔ اس واسطے میں اگلی آیت مجیدہ جناب دے سامنے سورہ مبارکہ یونس دی 35 نمبر آیت مجیدہ پڑھنا ہے، یہ ایک لطف ہے، وہ انشاءاللہ اور اسی قریب ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کل، میرے حبیب ان سے کہہ دیں حل من شرکائکم، یہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، مشرکان اللہ کہہ رہے اللہ کے علاوہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں یہ بت، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ من یہدی الی الحق، یہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت دیتے؟ سبحان اللہ، تمہارا رب تو حق ہے جو تم نے رب کے سامنے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، شرکائکم، تمہارے جو شریک بنا رکھے ہیں تم نے، من یہدی الی الحق، کیا یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں؟ سوال ہی ہے جی، دیتے ہیں؟ دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے سارے پانے چھڑے سن، ایک دے منڈے تے کوڑا رکھ چھڑے سی، ساری قوم کٹھی ہو کے حضرت ابراہیم تے بوہے تے آئی، انہاں کہا جناب علی یہ تساں پنے نے، انہاں کہا تانوں کیویں یقین ہے؟ ہو سکے تو ہی دی مخالفت کردا سا، تو ہی پنے سن، اور کنے پنے سن، باقی تے سارے اسی مننے ہیں، باقی تے مننے ہیں، مخالف تے تو سانا۔ یہ مطلب بت شکن ہو ہی ہو سکتا ہے جڑا شروع تو مخالف ہو۔ یار ہر بندہ تے بت پانی نہیں سکتا،
پندا ہوے جنہیں کدی بھی نہ پوجے ہوں، جس ایک واری بھی متھا سامنے نہ رکھیا ہوئے. یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم نے پن چھڑے تے وڈے تے منڈے تے کواڑا. انہاں آکھیا بھی یہ توں پنے نے. حضرت ابراہیم فرمان لگے افسوس تواڈے تے کیتا جا سکدا ہے. ویکھو گل دا انداز ویکھو. فرماندے نے افسوس تواڈے تے میں کرنا پہ ہتھیار بھی پھڑکتا ہے تے جدا منڈا ہے وہ بھی پھڑکتا ہے. جتوں ہتھیار برآمد ہوئے ہے وہ بھی کتوں نپیا تے برآمد نہیں ہوا، منڈے تے رکھ کے جو کھلوتا ہے. یہ تسی تے اتھے کوئی نہیں سو میلے گئے سو اتھے ہی سی نا جدے منڈے تے کوڑ ہے. حضرت ابراہیم فرمان لگے صرف انہوں اے پوچھو اے کون سی جڑا دجیاں نو پن کے تیرے منڈے تے کوڑا تر گیا وہ کون؟ کوئی جو پوچھو کوئی بندہ پن گیا ہے تے پن کے تے اے دے منڈے تے کوڑا رکھ گیا. او جو سارا اے دے تے پا گیا، ساری واردات اے دے تے پا گیا. آخر منہ پھٹے دے ہونٹ بھی موجود نے تے بنائے بھی تساں آپ نے. ایڈیاں اکھاں نے تے بنائیاں بھی تساں آپ نے. اے دے ایڈے ہونٹ نے، انہوں آکھو بولے. اے دی اینے نے آنے نے، انہوں آکھو اے وندہ سی پیا. اے دے سامنے کوئی بندہ کام کر گیا ہے. اے بولے، اے دسے، اے بولے، اے دسے. ہو سکیا کہنے لگے ابراہیم ساڈے نال مذاق نہ کر، تینوں پتہ ہے نا اے بول نہیں سکدا، اے سن نہیں سکدا، اے ویکھ نہیں سکدا. ابراہیم فرمایا میں تانوں بڑے چر دا دساں جڑا کچھ بھی نہ کر سکدا ہوئے، قادر ہی نہ ہوئے، انہوں نہیں مننی. نہ بولن تے قدرت رکھتا ہے، نہ سنن تے قدرت رکھتا ہے، نہ ویکھن دی قدرت رکھتا ہے. وہ ہادی اسے بنایا جاتا ہے جو عاجز نہ ہو بلکہ قادر ہو. یہ اتنا عاجز ہے، آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں، سر ہے اس میں آتا ہی نہیں، پیر ہیں چلتا نہیں، ہاتھ ہیں ہلاتا نہیں. یہ مطلب ہے سمم بکمم عمیون. جو ایسا ہونا وہ ہادی نہیں ہوتا. ایڈا عاجز کھلوتا ہے، انہوں آنکھوں بولے. انہوں نے کہا ککھ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا جڑا ککھ بھی نہ کر سکے وہ دی عبادت نہیں کری تھی. انہوں منو ہے جڑا میں دسنا. وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام. فرماتے ہیں یہ عاجز ہے، میرا قادر ہے. کتنے بندے موضوع سن رہے ہیں؟ بہت شکریہ. وہ حق ہے. پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب قل اللہ یہدی للحق. وہ اللہ ہے جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا. یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے. بھائی پہلا حق سن لو تو انہوں جلدی ہے میں آ جاؤں گا، سارے حق بیان کروں گا، فکر نہیں کر. اجے تے اللہ دے بحث ہے، پہلی مجلس ہے اج تے اللہ دی بحث کروں. اللہ فرماتا ہے حبیب قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہہ دے کہ اللہ حق ہے اور وہی حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. مجلس ہو گئی. یہ دا مطلب ہے جو حق ہو نا، حق کی ہدایت بھی وہی کرتا. سبحان اللہ. جو حق ہے وہ حق کی ہدایت کرتا ہے. حق دا اس وقت مد مقابل سے بت ہدایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ وہ حق کے مخالفت میں کھڑے ہیں. جو حق کی مخالفت میں آ جائے وہ ہادی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جو حق کی، شکریہ، جو حق کی مجھے تو انہوں چیتا پہ آؤں دا کیڑا کیڑا حق ہے تے کتھے کتھے حق ہے. جو حق کے مد مقابل آ جائے وہ ہادی نہیں ہوتا. اتنی باریک گل ہے ساتھ اللہ فرمائیے. اللہ فرماتا حبیب افمن، ان سے پوچھ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. آیت دا مزاج ایسا ہے کہ بندے ترجمے تو پہلے پہنچ گیا نہیں کچھ. الحمدللہ. دیکھو ایک بار پھر پڑھنا، باڈی لینگویج نال ہی پہنچا دینا میں ترجمہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا. میرے حبیب ان سے ذرا یہ تو پوچھ، کیا وہ بندہ بھی ہدایت کر سکتا ہے جو خود پوچھتا پھرے ہدایت کہاں ہے؟ سبحان اللہ. کیا وہ حق، ایک وہ ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو راہ پوچھتا ہے. ایک وہ ہے جو بتانے والا ہے، ایک وہ ہے جو راستہ پوچھنے والا ہے. ایک حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور دوسرا پوچھتا ہے کہ یہ ہدایت کی راہ کیا ہے. ان سے پوچھ کون اس لائق ہے کہ اسے ہادی مانا جائے؟ بتانے والے کو مانا جائے
یا پوچھنے والے کو مانا جائے۔ اللہ فرماتا فما لکم کیف تحکمون، اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایسوں کو بھی ہادی مان جاتے ہو جو خود راستہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایسوں کو بھی ہادی مان جاتے ہو جو خود متلاشی حق ہیں۔ ہادی تو وہ ہے جو بتاتا ہے، پوچھنے والا ہادی نہیں، بتانے والا ہادی ہے۔ میں 12 نو چھڈ کے جتھے تو آنا اتھے متھا رکھنا، انہاں 12 چوں ایک وکھا جنہیں کسے کو مسئلہ پوچھے آوے۔ شکریہ شکریہ، انہاں دے علم وچ کسے اضافہ کیتا ہو جے نہیں؟ عزیزو پوچھنے والے، شکریہ، پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے اجڑے بندے اندر نا شیعہ منکر نے، یہ مندے ہی نہیں۔ وہ اللہ دے بندے ہو، ذرا وضاحت کرو کی نہیں مندے؟ یہ پہلے گل رکھو، نہیں مندے نہیں مندے نہیں مندے، کی کر دے ہو؟ کی کر دے ہو؟ ایتھے میں چنگے پہلے با لباس بندے نو آکھاں کپڑے سارے لا دے، وہ نہیں مندہ، منکر ہی ہویا نا۔ بھی ایک بندے نو بندہ کے لباس اتار دے سارا، منکر ہی ہوا نا، میں نہیں اتارنا، منکر ہے۔ وہ آندھا میں نے گولی مار دے میں نہیں اتارنا، منکر ہو کے مریا نا۔ اوہ اللہ دیو بندے ہو، سانو اے نہ آکھو اے نہیں مندے، سانو دسو کہ اسی کسے نو کی نہیں مندے، اسی کسے نو کی نہیں مندے۔ حضرت نوح نو مننے ہیں تے ہادی مننے ہیں، حضرت نوح نو مننے ہیں، نبی مننے ہیں تے حق مننے ہیں تے ہادی مننے ہیں۔ یارو دے منڈے نو نہیں من دے اور کی کریے اسی نہیں من دے، جدو اونو نہیں مندہ پھر اسی اونو نہیں مندہ۔ یار جیڑا حق نو مننے گا انہوں ہی مننا نا، یہ نہ کرو پھر نہیں مندے۔ ہاں میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ دینا قبلہ با وضو کھڑا، اتنا محترم مجمع سادات دا پنڈ ہے، یقین کرو نہ ماننے والی بات نہیں، ہم پوچھنے والوں کو ہادی نہیں مانتے، ہاں بتانے والے کو ہادی مانتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا فما لکم کیف تحکمون، اور تم کیسے فیصلے کرتے؟ ایسوں سے بھی پوچھنے لگتے ہو جو خود پوچھ رہے ہوتے، ایسوں سے بھی پوچھتے ہو جو خود پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جتوں وہ پہ پوچھ دینے ممی اتوں ہی پوچھ رہی، جتوں یار وہ پوچھ دینے وہ تو اسی بھی پوچھ رہی نا۔ دور رسول میں 2 قسم کے لوگ تھے، یا اصحاب رسول تھے یا آل رسول تھے۔ پوری زندگی اصحاب پوچھنے والے تھے، آل بتانے والے۔ پوچھنے والے کو پوچھنے والا مانتے ہیں، بتانے والے کو بتانے والا مانتے ہیں، اور ہادی وہی ہوتا ہے جو پوچھے نہ بلکہ خود ہدایت کرے۔ اور اللہ فرماتا ہے وما یتبعو، ایک گل آخر تے آئے گی مجلس دی تے پہلے میں پڑھ دینا آیت مجیدہ دا اگلے حصہ، وما یتبعو اکثرہم الا ظنن۔ میرے حبیب حق کی پیروی کرنے والے تھوڑے ہیں، زیادہ بندے ایسے ہیں جو ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ظن تو مراد ہے کہ اپنے دماغ کی اختراعیں پیدا کی ہوئی ہیں، اکثرہم اکثریت ایسی ہے جو گمان کی پیروی کرتی ہے۔ اے میں وہم و گمان، جیڑا گمان آ گیا وہ دی پیروی کر دیتی۔ مجلس مکمل ہوں ادھ پہنچ گئی ہے، یہ دا مطلب ہے کہ زندگی میں حق کی پیروی کرنا، گمان کی پیروی نہ۔ آج جڑے بندے اندر نا میرے ذہن چ گل آئی ہے، تیرے ذہن چ کتھوں آئی؟ تو پہلا قرآن پڑھ تو پھر ذہن بنا، قرآن پڑھ پھر ذہن بنا۔ جڑا اندر نا عقیدہ اپنا اپنا، کوئی نہیں اپنا اپنا، اے اپنا اپنا عقیدہ زن دی بنیاد تے۔ عقیدے بنان واسطے 2 گلاں نے، پیغمبر نے فرمایا میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے، یا اہل بیت کے مطابق ہو یا قرآن کے مطابق۔ شکریہ کتنا مہربانی۔ میں تیسری آیت مجیدہ پڑھنے لگا۔ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ہدایت کیسے ملے؟ ہدایت تو ملے گی ہادی سے، اور ہادی وہ ہے جو حق ہے۔ لو جی جڑا واقعہ ہوا ہے وہ میں قرآن چو پڑھ دینا۔ یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے بکرا جی، آیت مجیدہ دا نمبر بھی عرض کر دینا، 170 نمبر آیت مجیدہ ہے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مُتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا لوگوں سے کہ تم کیوں نہیں پیروی کرتے اس کی
جو نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، حق کی طرف سے حق اترتا ہے، حق نے حق اتارا اور تم وہ ہو جو اس کی پیروی نہیں کرتے۔ اگوں کی اندر قالو، تو وہ کہنے لگے بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو صرف اس کی شکریہ قبلہ۔ بھائی شاہ جی نے ہاتھ بلند کیتا ہے پر مینوں ایڈا سواد آیا ہے، اجے میں ترجمہ نہیں سی کیتا لیکن آباءنا تے انہاں انج اشارہ کیتا ہے، مینوں لطف آیا ہے۔ ایسے مجمع مل جان، ایسے سامعین مل جان، دل لگ جان دا پڑھن تے۔ فرماندے نے بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس کا اتباع ہمارے باپ دادا کرتے۔ ساڑھے پیو دادے دا دین ہے صدقہ جامع انہوں ایسا یہ مطلب پرانی گل ہے، پرانی گل نبی پاک نے یہی آندے سن، ساڑھے باپ دادا کا دین ہے، ہم تو انہی کی پیروی کریں گے جن کی پیروی ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ فرماندہ اچھا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے تمہارے باپ نہ عقل پہ ہو نہ ہدایت پہ ہو۔ کمال پیغمبر نے فرمایا تواڈے ابا جان نہ عقل مند سن تے نہ ہدایت تے سن۔ ہن جدے بندے دے منہ تے آکھیا جائے تیرا پیو بے وقوف بھی سی تے بے ہدایتہ بھی سی، پیغمبر نے آکھیا میرا اللہ پہ آندا ہے پہ تواڈے آباء و اجداد جڑے نا وہ ایک تے بے عقل سن تے دوسرا بے ہدایتے سن۔ یقین کرو کسی نالے گل کیتی ہوئے بندے ہتھی پہ جاندے ہیں۔ جدوں میرے نبی آکھیا نا تواڈے ابے تے بابے تے دادے بے ہدایتے سن تے بے عقل سن، تھلے منہ کر کے عرب دے بندے کہنے لگے ہے تے تو صادق ہی، تینوں جو من گئے اسی صادق ہے تو گل تو کدی سچی کیتی ہمیشہ، جھوٹ تیرے قریب تو میں نہیں گزریا، لیکن کریے کی پہ سانوں عادت پہ گئی ہے پیو دادے والے مذہب تے قائم رہن دی، وہ جو مانتے سن اساں وہی مننا ہے، اسی کی کریے؟ نہ وہ عقل رکھتے تھے نہ وہ ہدایت پر تھے۔ یہ مطلب ہے کہ ایسے بندے جن کے آباء و اجداد ہدایت پر نہیں ہوتے وہ بندے اور ہیں، اور جو ہادیوں میں سے ہیں وہ بندے اور۔ بھائی کیا بات، مولا تو انہوں جزا دے۔ میں تو میرا ابا شیعہ ہوئے سا، دادا ساڑا شیعہ نہیں سی۔ اصلا جدوں لوگ اتذاکر کھلو کے آندھن نا جڑے نسلی شیعہ نے درود پڑھو میں چپ کر رہی۔ بھائی نسلی پڑھ لینا سی تو پیو دادے پڑھ دادے تو اس واسطے میں سمجھنا پہ آسان ہی گزارا کرنا ہے۔ وہ تو بھی بندے ایسے ایسا جنہاں تے پیو دادے ہور مذہب تے سن تے وہ بندے ہور مذہب تے آ گئے۔ جڑے بندے سمجھتے نا صحابہ دیا کوئی قربانیاں نہیں، اللہ دے وہ بندے وہ صحابہ دیا قربانیاں نو اسی یاد نہ کریے۔ تے حضرت علی علیہ السلام نے کہے پوچھا سی بندے نے یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو احسان بھلا دے وہ بے غیرت ہوتا ہے۔ جڑا احسان فراموش ہوتے جو غیرت کتھوں آئی سی؟ کم سے کم موسم دا احسان تا یاد کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو اسی اس قسم دے بندے نہیں، اسی غیرت من امام دے مننے والے ہیں۔ تے جڑا بندے سمجھتے ہیں کہ صحابہ دی تعریف نہیں کرتے، خدا دی قسم اے صحابہ دی سنت ہے کہ پیو بھی جھوٹا ہوئے تے چھڑ دینا چاہیے۔ یار آباء و اجداد صحابہ اکرام دے کدوں اس مصطفیٰ دے دین تے سن؟ یہ مطلب ہے انہوں نے آباء و اجداد جڑے پکے رہے وہ کافر رہ گئے، جڑے پیو دادے دا دین چھڑ گئے، وہ جڑے چھڑ گئے پیو دادے دا دین وہ بندے صحابہ بنے نے، اور جنہ پیو دادے دا دین پھڑی رکھے بے وقوفاں دا دین تے بے ہدایتیاں دا دین وہ سارے کافر رہے، تے جنہ بے ہدایتیاں پیواں تے بے عقل پیواں دا دین چھڑ دیتا بولو بولو وہ صحابہ بنے نے۔ ہاں یاری تیری عزت تو صدقے تو نہ پیو دا دین چھڑے نہ دادے دا دین چھڑے۔ کمال ہے۔ حضرت شبلی نعمانی فرما دیں ابو طالب کے مرتے وقت آخری جملہ یہ تھا کہ لوگوں گواہ رہنا میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ یہ مطلب ابو طالب دا ایمان ویکھن واسطے ابو طالب دا ایمان ویکھو نا۔ حضرت ابو طالب فرماندے میں اپنے پیو عبد المطلب دے دین تے جان پہ دینا، یہ مطلب جیڑا دین عبد المطلب دا
بولو بولو او دین او یارا حضرت ابو طالب دا وہی دین ہویا عبد المطلب دا دین میں پڑھ دینا اجرا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے نا اے ہاتھی مارن جڑے پرندے آئے سن نا او عبد المطلب دے ٹیلی فون تے آئے کمال ہے جدو ہاتھیاں نے حملہ کیتا ہے ابو طالب کے باپ نے کہا تھا میرے اونٹ میرے حوالے کر کعبہ جانے اور کعبے کا رب جانے ایدہ مطلب ہے جو میلاد مصطفیٰ سے پہلے توحید کا پرچار کرے اسے ابو طالب کا باپ کہتے ہیں جن کے باپ جہالت پر تھے وہ بندے اور ہیں جن کے باپ داتا کے پاس دین ابراہیم تھا نہیں اجے یقین نہیں آیا تو ایک اور آیت پڑھنے کیونکہ تلاشتے سا حق قرآن سے کرنا جی شکریہ سورہ مبارکہ یوسف دی آیت مجیدہ جناب پڑھ دینا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ جدو قیدی لگے نا بکواس کرنا حضرت یوسف نا حضرت یوسف فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ میرے ساتھ ہوش سے بات کرنا میں نیا مسلمان نہیں میں نوا مسلمان نہ سمجھا جے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں وہ بندے اور ہیں جن کے آباء بے عقل بھی تھے اور بے ہدایتیں بھی تھے حضرت یوسف فرماندے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ میں ہوں یعقوب کا بیٹا یعقوب اسحاق کا بیٹا اسحاق ابراہیم کا بیٹا یہ تو مطلب پیڑھی چنگی ہوئے تو پڑھنی چاہیے دیئے کمال یار پیڑھی چنگی ہوئے تو پڑھنی چاہیے دیئے انہاں قیدیاں حضرت یوسف نو باپ پوچھیا سی دادا پوچھیا سی پردادا پوچھیا سی آپ ہی تعارف کرائے فرماتے ہیں ہوش کرو میں کون ہوں انہیں کون ہے تم فرماتے ہیں ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیئن ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا میں نہیں ہائے میں نہیں ہم وہ ہیں کون میرا باپ میرا دادا میرا پردادا ہم وہ ہیں ہم خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کے ہم میں باپ بھی آ جاتا ہے دادا بھی آ جاتا ہے ذالک من فضل اللہ علینا فرماتے ہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اچھا وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں پر بھی ہے وَلَكِنَّ اکثر النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فرماتے ہیں لوگ شکر نہیں کرتے فضل تو لوگوں پر بھی ہے فضل تو لوگوں پر بھی ہے لوگ شکر نہیں کرتے جڑا میرے کو قرآن ہے یہ دی تشریح سائٹ دی حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے لکھے وہ فرماتے ہیں ایڈا سونا جملہ لکھیا نے کدی ساڑھیاں مفسران یا گلاں میں لوگی پڑھنا اپنی محفلائیں فیر سواد میں پہ پڑھنا وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف نے فرمایا ہمارا اس دین پر رہنا پوری خلق کے حق میں فضل ہے پوری مخلوق کے حق میں یہ فضل ہے کہ ہمارا اس دین پر رہنا یہ خلق کے لیے فضل ہے کہ وہ مخلوق جن کے آباء و اجداد دین پر نہ تھے وہ ہم سے دین سیکھ لیں سبحان اللہ یہ دی تشریح میں کرنا جی پہنچی نہیں وہ فرماتے ہیں میرے تے اے فضل ہے کہ میری نسل چ مشرک کوئی نہیں تے لوگاں تے ایک فضل ہے کنوں میرے جیسا ہادی مل گئی میرے تے فضل ہے کہ میری نسل چ مشرک کوئی نہیں تے لوگاں تے اے فضل ہے کہ لوگاں نو میرے جیسا ہادی مل گیا یہ دا مطلب ہے اعلیٰ نسب ہادی کا مل جانا امت کے لیے فضل کمال ہے بھائی لوگ دساں مجھا دیاں وی ہو جانتے ہیں اللہ دا ہون فضل ہے منڈے دو بار ٹوٹ جانتے اللہ دا فضل ہے ایم پی ہو جاتے اللہ دا فضل ہے خدا دی قسم قرآن کے مطابق فضل یہ ہے کہ نسل میں مشرک کوئی نہ ہو یہ اللہ کا فضل ہے ان پر اللہ کا فضل ہے کہ نسل میں مشرک کوئی نہیں اور امت پہ یہ فضل ہے کہ ان کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل میں عیب نہیں لے بھائی سانو بندے منہ تے کافر لکھ جان ایک ساڈے تے فضل ہے جتے نسب جو کوئی مشرک آ گیا نا اسا انہوں ہادی نہیں منے صرف انہوں منے ہیں
جڑے ہمیشہ عقل تے بھی سن اور جڑے ہمیشہ ہدایت تے بھی سن۔ آیت مجیدہ دا اگلا حصہ بڑا کمال ہے جی۔ اللہ پاک ارشاد فرماندن سورہ مبارکہ بقرہ ہی ہے جے پڑھ رہے ہیں، خالق کائنات فرماندن میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے نا ان کی مثال ایسے ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کی مثال ایسے ہے، کافروں کی مثال کافروں کی مثال ایسے ہے، کیسے؟ فرماندے نے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانور چراگاہ میں چر رہے ہوں اور ان کو آواز دی جائے، وہ آواز سنتے ہیں، سمجھتے کچھ؟ شکریہ۔ آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ تسی آواز دے دو نا مجھنو، تسی آکھو ذرا کو پرا ہو جا، انہوں آواز جانتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی، پرا آندہ ہے کہ اُرہ پہ آندہ تے جے تسی آکھو اُرہ ہو جا، اگے بس بھی ہوندی ہے سڑکی، بکری نو گاں نو اُرہ ہو جا ہوندی ہے، آواز انہوں پہنچ دی ہے، ایڈے ایڈے کان نے آواز سے پہنچ دی ہے، آکھنا ویندی ہے کوئی اشارہ کرتا ہے پہ اُرہ ہو جا، جیڑا ایتر نو اشارہ کری تے ایتر نہ آئے وہ ڈنگر ہوندہ جے کمال ہے۔ تو ساتھ سماتا میں پھر عرض کر رہا ہوں، تسی پہن دے ہو بکری نو گائے نو اپنی بھینس نو کہ اگے سڑک ہی تے اُرہ انہوں آواز پہنچ دی، یارہ آواز پہنچ دی، قائدہ کاننے آواز تے پہنچ دی۔ اللہ فرماندہ دعاون و ندا، آواز پہنچتی ہے بلانا اور پکارنا، اس کو وہ سنتے ہیں، سمم بکمم امیون فہم لا یاقلون، لیکن عقل نہیں رکھتے۔ آواز آتی ہے، کان سنتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، لیکن سمجھتے نہیں۔ اللہ دے بندیا تو اپنی ڈنگر نو آواز دے میں تو جو تیری آواز تے سن کے سن لیندہ ہے، سمجھدہ نہیں۔ یہ دا مطلب ہے حیوان آوازوں کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ پیغمبر نے بلند آواز سے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، سن ساری دنیا نے لیا ہے، حیوان سمجھتے نہیں۔ مہربانی، سننا اور ہے، شکریہ، سننا اور ہے، سننا اور ہے، سمجھنا۔ آخری آیت مجیدہ دا حصہ پڑھئے جی۔ اللہ فرماندہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دے عقل سے کام لیں، علم سے کام لیں اور ہدایت پہ آ جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ وَإِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، عبادت اللہ کی کرتے ہو تو وہ رزق طیب کھایا کرو، پاک و پاکیزہ رزق کھایا کرو، یہ تمہاری طرف حق کا پیغام ہے، اور جو حق ہوگا وہی تمہیں سمجھائے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا۔ سبحان اللہ، میں قریب آ گیا جی، قریب آ گیا۔ یہ مطلب ہے کہ حلال طیب کھاؤ۔ ہاں، تیسری گل سی کہ ہادی کا رزق طیب ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرماندہ ہے تم جو غلط خوراکیں کھا رہے ہو نا، تم آباء و اجداد کے دین پر ہو، آباء و اجداد کے دین پر ہو، شراب بھی پی لیتے ہو، سور کا گوشت بھی کھا جاتے ہو، اس لیے کہ ہمارے باپ کھاتے تھے، پیتے اس لیے ہو کہ ہمارے باپ پیتے تھے۔ علی تیری جتی تو شکل انوارا، سائم چشتی دی کتاب 2 جلداں ایمان ابو طالب میرے کو پہنچی ہے، اور فرماتے ہیں ابو طالب کے تعارف میں ابو طالب اسے کہتے ہیں جس نے رسول خدا کے میلاد سے پہلے بھی شراب کو اپنے نفس پہ حرام کر رکھا تھا۔ اور ایمان والو، ہادی وہ ہوتا ہے جس کی خوراک طیب ہو، جس کی خوراک پاک و پاکیزہ ہو۔ یارہ بندیاں شراب چھڑ بھی دیتی ہے کہ نہیں؟
ہوں بھی چھڑ دیں نا بندے. جہاں بندہ مسلمان انگریز ہوں سور کا گوشت چھڑ ہی دیں وہ چھڑ دینا کیوں ہے؟ انہیں اسلام قبول کیتا ہے. ہاں جو چھوڑ کر آتا ہے وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، ہادی نہیں ہو سکتا. کہا کمال ہے، اس کی عاقبت ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ہادی وہ ہوتا ہے جس کی خوراک واسط کے جمع، جس کی خوراک پاک ہو، جس کی خوراک طیب ہو، طیب ہو، طیب ہو. ہون پتہ لگ گیا پیغمبر اعظم کو اللہ نے ابو طالب کی گود میں کیوں رکھا، تاکہ ابو طالب کے گھر کی غذا کھا کھا کے محمد بتائے ابو طالب کا شمار ہادیوں میں ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں. کلمہ پڑھ کے حرام چھوڑنا اور ہے. لو جی جملہ تھوڑی عقیدت کی وجہ تو آیا. کلمہ پڑھ کے حرام خوراک کو چھوڑنا، پھر رکھو جی، کلمہ پڑھ کے حرام چھوڑنا اور ہے کلمے والوں کو کھلانا. صدقے جاواں، کلمہ پڑھ کے حرام چھوڑنا اور ہے اور کلمے والوں کو. میں نو فریدی صاحب دے چاند جملے یاد آئے نے تے او میں تو انہوں جلدی جلدی ادھے کو منٹ سنا دینا. انہوں دا اسم گرامی ہے ڈاکٹر صداقت علی فریدی، اس ویلے موجود نے ساہیوال کتاباں دے رائٹر نے، کمال دے آدمی نے، اہل سنت نے. تے اہل سنت انہوں نے کوندے بولتے کوئی. انہوں نے کسے پوچھا کہ ابو طالب کسے کہتے، انہوں نے چاند لفظ آکھے نے، انہوں تے میں مکارے آئے ہائے اردو سننے والے بھی بیٹھے ہو تے ادیبان سننے والے شعراء میں تینے جوگا نہیں، وہ وڈے بندے نے. وہ فرماتے نے عظمت وفا کے پہلے عنوان کو ابو طالب کہتے. آئے ہائے عظمت وفا کے پہلے عنوان کو ابو طالب کہتے ہیں. ترجمان توحید و رسالت و قرآن کو ابو طالب کہتے ہیں. ترجمان اور ترجمہ کرنا والا بیچنا ہوئے گال دی سمجھ ہی نہیں ہوں دی. یہ مطلب ترجمان توحید اور رسالت و قرآن کو ابو طالب کہتے ہیں. فرماتے ہیں ابو طالب نہ ہوتا نہ توحید کی سمجھ آتی، نہ رسول کی سمجھ آتی، نہ قرآن کی سمجھ. اگلا جملہ فرماتے ہیں ہائے ہائے ایڈا بڑا جملہ اہل سنت اجے ہو اہل سنت ہی ہے. حیرانہ میں فرماتے ہیں مظہر غیرت الہیہ. ہائے ہائے مظہر غیرت الہیہ، ضامن صحت اسلام، ضامن صحت اسلام. پھر فرماتے ہیں تقدس معاب سرکار ابو طالب علیہ السلام صرف محض فرد بشر نہ تھے بلکہ عظمت بشر تھے. فرد بشر نہ تھے، عظمت بشر تھے. جنہوں آتے نہ قلم توڑ دینا وہ محاورہ اٹھے لگتا ہے. واہ اہل سنت قربان ہو جاؤ، تیرے ایک جملے تو پوری زندگی دیا تقریریں قربان کر دیا. فرماتے ہیں حقیقت کو پڑھا جائے، حق تو یہ ہے، میرا حال حق آ گیا جی، حق تو یہ ہے کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. اجے پیغمبر نہیں سی دسیا حلال کیے تے حرام کیے. اللہ فرمایا میں ہوں اپنے کو ایک جملہ کرنے لگا. اللہ یقیناً جے اعتماد کیتا تے یہی فرمایا ہوئے گا کہ اجے نبی اعلان نبوت کرے گا تے لوگوں نے دسے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ابو طالب تو وہ با اعتماد شخص ہے، تو جو میرے محمد کو کھلاتا جائے گا میں حلال کرتا جائے. ہائے ہائے ہائے، جو میرے رسول کو تو کھلائے گا وہ حلال قرار پائے گا، جو تو نہ دے گا وہ حرام قرار پائے گا. میرے عزیز دوستو، انہوں نے محسن اسلام غلام احمد حریری نے اپنی کتاب بید اسلامیات لکھیا سی کہ پوری دنیا تے مصطفیٰ دا احسان ہے. مکے وچ ایک جنازہ علی دے پیو دا نکلے جدے پیچھے پیچھے رسول اپنے گالے چ کپڑا پا کے تے دووے باہاں اٹھا کے پہ فرماتے ہیں چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان. چاچا تیرے میرے تے
میں کئی باری لوگوں نے آنا لوگوں اگر کتاباں چو احسانات ابو طالب لوگ ہی گم کر گئے نا تو پھر کسے قافلے نہ رل جو جڑا ایران تے عراق جاندہ ہوئے تو انہوں پتہ لگے گا جنگلہ چ کھل رہے نے احسانات ابو طالب ایران دے بارڈراں تو لے کے شام دیاں کندھاں تک جنیاں تینوں قبراں نظر آن گیاں یا ابو طالب دے بیٹے ہون گے یا ابو طالب دیاں بیٹیاں بانیان دی طرف حکم ہے حالانکہ میری محرم دی روٹین نہیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کل پھر تیاری پڑھنا لیکن آج جناب سیدہ طاہرہ دے مصائب نبی دی بیٹی دے مصائب پہ آندے نا پڑھ جڑیاں حضور دی بیٹی تے مصیبتاں آئیں ہیں یہ دا مطلب ہے جڑے کربلا سننا آئے نے پہلا مدینہ سننا چاہتے ایک پنجابی شہر نے لکھا وہ پڑکی آن دوپہر ویلے جڑی تخ دی اگ سویر دی سی وہ پڑکی آن دوپہر ویلے جڑی تخ دی اگ سویر دی سی آ جڑی کربلا لگی ہے نا اے مدینے دی تخی کربلا پہنچ مدینے والے علی نو مدینے والی زہرہ آنتی سی میں دروازے تے جانی ہوں تسی پچھے رہے ساری زندگی جڑا مولا اگے رہے جناب سجدہ نے فرمایا بوئے تے لوگ آگئے نے تو سا نہیں جانا یار ہی پچھے رہو میں جانی ہوں تو آڑے نال صورتحال لوگاں دی ہو رہے میں مصطفیٰ دی تھی ہیں نا میں جانی ہوں اس دیوار دے پچھے آگے بی بی کھلو کے فرمایا علی پچھے نے میں فاطمہ ہوں بی بی دا جگر ایک گل کھا گئی جڑی بی بی قبر تے آکے بھی کی تھی جنہ نازک طبیعت ہوئے نا کوئی انہیں اثر زیادہ ہوندے نے مصیبت بی بی یہ ہو جا کدی لفظ سنے ہی نہیں سکتا وہ لفظ اردو دا ہے میں پڑھ دینا جی میں کدی بی بی تے مصائب اس طرح نہیں پڑھ سکیا جی میں لوگ سنتے ہیں لیکن میں مجبور ہوں جنہیں کو پڑھ سکنا میں پڑھ دینا بی بی فرمایا علی ابھی پیچھے ہیں میں فاطمہ بنت محمد ہوں باروں ایک بندے دی آواز ہی ہوا کرے جنوں اسی آنے ہیں نا ہووے پئی باروں کسے کیا ہووے پئی محمد دی بیٹی میں بی بی دے مصائب جی تو پڑھنا ہوں تو میں تھوڑا جا کنایا کرنا ان سے مہربانی کر کے قبول کرنا بی بی پاک دے مصائب دے متعلق گل پہلے میں عرض کر دیا پڑھ دینا مصائب بھی پڑھ دینا کچھ حضرت زہرہ نو جدو دفن کیتا نا حضرت علی علیہ السلام تے قبر دے وچ رکھ کے نا حضرت بطول نو تے مٹی جدو پائی دی ہے نا جی مٹی بڑا اوکھا ٹائم ہوندہ جی ویسے مٹی پا بڑے بڑے بندیاں دے صبر دے بند ٹوٹ جاندے جدو اپنے دی قبر چ مٹی پان لگتے میرے مولا علی علیہ السلام نے ید اللہ نال ایک ہاتھ نے آنج مٹی پان دی آنج پان لگے نے تے دوجہ ہاتھ نبی دی قبر حل کیتا اے لفظ دے وچ بطول دے سارے مصائب آجڑی آج ہاتھ کر کے فرماندے نے یا رسول اللہ زندگی جنیاں امانتاں میرے حوالے کیتیاں جنا میں واپس ٹھیک کیتیاں جنیاں امانتاں میرے حوالے کیتیاں جے میں واپس ٹھیک ٹھیک پہنچائیاں نے تیرے صبر دے حکم میں نو کھا گئے میں زہرہ تینوں آج نہیں واپس کر رہا جی میں دے گئے ایک جملہ اور پڑھنا مصیبت دے تو طرف جملے میں پڑھ جائے ایک جملہ اور پڑھ حضرت علی علیہ السلام نے جدوں بی بی پاک دی روح مقدس پرواز کر گئی تو اللہ پتہ جو اوکھا ویڑا بندے تے آویں بہت قریبی سجن یاد ہو تو سجن قریبی جڑے نا تو دل نے تو جان نے سب تو پہلا تو وہ یاد ہوں گے میں حیران ہو گیا اس عظیم انسان تو خدا دی قسم پڑھ کے میرا نا بڑکا نکل گئی نے صفحہ پڑھ دیا پہلا سب لفظ میں پڑھیا تو لکھیا سی کہ جڑے بی بی دی روح پرواز کیتی ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے آج ہلایا تو بی بی چپ ہو گیا نا او دو حضرت علی نے فرمایا حسین سلمان نو بلا کے صدقے جاواں پتہ نہیں کڈا کو سجن سی میرے مولا دا سلمان کڈا کو پیار سی اس سلمان نا ایڈے اوکھے ویلے نا اولاد تو پہلے فرمانے حسین بیٹا
جلدی جا سلمان نو بلا کے لے۔ میرے مولا گیا تے سلمان نو لے کے دروازہ تے سلمان سی جنہیں ایک ہاتھ نال خیبر دا دروازہ پڑ چھڑیا سی نا، اس علی دے رون دی آواز نال دیا گھر والے سنی، اچھی رو کے علی فرماتے ہیں سلمان اور جی دی ڈاچی دی مہار پھڑ کے میرے گھر لے کے آیا سنا ہوں میں نو چھاڑ دے صدقے جامعہ اے آباد۔ میرے عزیز دوستو وہ ترے مصیبتیں میں پڑھنا ہوں نا، واقعہ میں نہیں پڑھتا، معاف کرنا میں نے معاف کرنا، 1 گھنٹہ ہو گیا میں جلدی نہ جی وہ تراوے وین پڑھ دینا۔ پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ، پیو دی گلی کیوں پہ آنا تھوڑے دن ہو سن، گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے تے 1 ہاتھ رکھ کے پیو دی گلی قبر تے تو نہیں پتا 1 ہاتھ کے تو میں نہ ضرورت نہیں 1 ہاتھ پیو دی قبر تے رکھ کے 3 وین بی بی تے میں پڑھے وہ میں 3 سنا دینا جو کچھ میں پڑھ سکتا۔ بی بی پاک نے فرمایا بابا جتھے میں آؤندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بابا اتھی لوگ بیٹھے رہے تے میں کھڑو دوجہ وین کر کے بی بی فرمایا بابا سرگی بیڑے جڑے بوئے اگے آیتاں پڑھتا سنا ان سار چھڑے آنے۔ تیسرا وین کر کے بی بی فرما دی بابا جڑا ہاتھ چومتا سنا تروڑ چھڑے آنے۔ میرے عزیزوں ٹوٹے ہاتھ دے متعلق میں پڑھیا مولا علی تو بڑا راوی کوئی نہیں۔ مولا علی فرماتے نے زہرہ دا ہاتھ زندگی چوی ایتھے رہے پھر کفن چوی ایتھے سی دفن دے ویڑے بھی ایتھے سی۔ اور ایک اور پڑھا میں ذمہ داری نہ حشر دن میں بی بی جدو آنے وہ تو ہاتھ ایتھے ہونا۔ علی فرماتے نے صرف ہاتھ ایتھوں ایکو باری آنج ہوئے آنج وہ جڑا ایتھوں نہیں اٹھیا حشرہ دن میں ایتھے کٹی کو تکلیف ظاہرہ نو ہوئی ہوئے گی کہ اے ہاتھ جو کہ ایتھے کر دیتا ایکو بارے کدوں جدو حسین آکھے نا اممہ بلائے گی تو میں جاؤں۔ حضرت علی فرمایا بادشاہ پتر میں آتا ہی آباد جدو بلاؤ گے میں آمانگا علی فرماتے نے زہرہ دن دو میں آتا ہی تھے آواز ہو دی آوے میرا کربلا آدھا غریب بچڑا آوے میرا نینو آدھا پیاسا بچڑا آوے میرا جنگلہ جرول گیا بچڑا۔ جدو شبیر آکے ماں دے کرنا لگے نے او شہیدہ اسلام دے لب ہلے نے تے ہوڑی ہوڑی آواز پہ ہوندی سی پتر جو ہیں ہو منوا لیا نا میرے پترہ کروڑ واری آنکھیں میں کروڑ واری ستا میں او ویڑا نہیں اڑی کانگی جدو آنکھیں گا حل میں ناظر علی اللہ میں نامی دی رات لوٹے بیاں دے آ جائیں گی میں نامی دی رات لوٹے بیاں دے جدو ماں بیٹا آنج ملے نے نا 3 باری حضرت علی علیہ السلام نے شبیر دا ایتھو منہ چومے اور یارا ماں دے منہ رکھ کے شبیر ہوندے سن آنج آخری جملہ 3 باری چومے آنے تے 3 باری چوم کے فرماتے نے حسین بیٹا حسن موجود ہے او پہنا پہیا رو دیا نہیں میں موجود ہوں بیٹا منے تیرنا ماں دا بہت پیار سی میں پیارنا جدا ہو جا آ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہسلو سگی ماں سگا بیٹا ہے تے سگا پیو منہ چوم کے پیا ہٹاندا ہے یہ مطلب ہے جدو کوئی رخصت ہو جائے آخری ویلے بچہ نہ لگے انجے ہٹائی دا نہ انجے اپنا ہوئے تے سر چومی دے بیگانہ ہوئے تے منت درلا کری دینے یادی تو اپنے پتر نو حضرت زہرہ دی میتو جدا کیتا ہے تے ایڈے پیار نڑ کیتا ہی پاویں میں پڑھنا پیا تیرا دور پر میں نو تھا نہیں پلتا جدو شمر نے ظلفائے چاہتا ہے نال بی بی ٹور کے آندھی سی آئی تھے رکھ دے اے تو نہ پڑھ میری دادی نو بڑا پیارا سی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین